بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْكِفَائِ فَإِنْ كَانَ تَوَسُّلِيًّا أَمْكَنَ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى إِتْيَانِهِ لِأَجْلِ بَادِلِ الْأُجْرَةِ۔ توجہ کے ساتھ میری جان، کل گزارش کی تھی کہ اخذ اجرت علی الواجبات میں شیخ اعظم انصاری تفصیل کے قائل ہیں۔ 6 صورتیں بنائی ہیں، انشاءاللہ 6 کی 6 دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ تحریر ہو جائیں۔ 4 کل پڑھی، 2 آج ہو گئیں۔ اگر واجب کفائی ہو اور ہو بھی توسلی، اس پر اخذ اجرت جائز ہے، چونکہ وہ جو باذل ہوگا، جو پیسہ خرچ کرے گا، در حقیقت وہ کام اس کی طرف سے ہوگا، جو پریکٹیکل مباشرتاً کر رہا ہے اس کی طرف سے وہ شمار نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ واجب کفائی تعبدی ہو، تو تعبدی تو وہی ہوتا ہے جس میں قصد قربت چاہیے ہوتا ہے، قصد اخلاص چاہیے ہوتا ہے، پھر وہاں پر اخذ اجرت جائز۔ ہاں، اگر کوئی تعبدی ایسا ہو جو قبول نیابت کرتا ہو، ٹھیک ہے جی، اور یہ کسی کو اپنا نائب بنائے اور اگلا بندہ اس نیابت کا عوض لے، نہ کہ خود فعل کا، پھر کوئی عرض نہیں۔ فرماتے ہیں وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ جو خود اس پر بھی واجب ہو۔ پس 6 صورتوں میں سے شیخ اعظم تفصیل کے قائل ہیں، یہ میں نے خلاصہ آپ کی خدمت کے لیے لکھا ہے، وہ یہ ہے: اگر واجب عینی تعینی تعبدی ہو، اخذ اجرت حرام۔ نمبر 2، اگر واجب عینی تعینی توسلی ہو تو بھی اخذ اجرت حرام۔ نمبر 3، اگر واجب عینی تخییری توسلی ہو تو اخذ اجرت جائز، البتہ وہ اس صورت میں جائز ہوگا کہ اس فرد کے اختیار پر اجرت ہو، نہ کہ کل پر، یاد ہے نا۔ اگر واجب عینی تخییری تعبدی ہو تو کل بھی میں نے گزارش کی تھی، شیخ اعظم نے تردد کیا ہے لیکن کلیئر بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ان کان ایجاد و خصوص بعض الافعال لداء غیر الاسراد فهو كالتوسل وان كنا بان اتحاد مال خصوصیت معنی تخفیف فلاں کان حکمہ كالتعین۔ خوب۔ نمبر 5، اگر واجب کفائی توسلی ہو تو بھی اخذ اجرت جائز، اور اگر واجب کفائی تعبدی ہو پھر اخذ اجرت جائز نہیں۔ اب ذرا توجہ فرمانی، اگر لطف آئے گا بات کو، بہت مزیدار بحث۔ جو بات سمجھ میں آئی کہ بہت سارے واجبات ایسے ہیں جو اگرچہ واجب کفائی ہیں لیکن تعبدی ہیں، ان پر تو چلو جائز نہ ہوا، اس لیے چونکہ اس میں قصد اخلاص چاہیے، قصد اخلاص اور اخذ عوض کے درمیان تنافی، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذرا سمجھنی ہے، بڑی مزیدار بات ہے، پہلی دفعہ آپ پڑھ رہے ہیں، بہت مزیدار بات ہے کہ کوئی واجب کفائی ہوتا کیوں ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ واجب لطف لینے آگا، بہت مزیدار۔ واجب عینی کی بات تو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ
ہر مکلف سے ایک چیز طلب کرتا ہے کہ یہ کرو حتماً، اس کا تمہیں فائدہ ہے فلانا ہے فلانا، لیکن بعض ہیں تو واجب، لیکن ہیں واجب کفائی، واجب بھی ہے کفائی بھی ہے۔ کوئی ایک کر دے باقیوں کا ذمہ بری ہو جائے گا۔ شیخ اعظم اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ واجب کفائی در حقیقت اللہ نے کسی کا کسی پر حق رکھا ہوتا ہے۔ کیسے؟ مردے کا زندوں پر حق قرار دیا کہ تم اسے غسل دو، تم اسے کفن دو، تم اس پر نماز پڑھو، تم اس کو دفن کرو۔ غرق ہونے والے کا بچے ہوئے پر حق رکھا کہ تم اس کو بچاؤ جو تم میں سے بچا سکتا ہے۔ جو بھوک مر رہا ہے اس کا صاحب مال پر حق رکھا کہ تم اس کو بھوک سے نہ مرنے دو۔ بیمار اور مریض کا حکیم کے گردن پر حق رکھا طبیب پر کہ تو اس کا علاج کر، اس کو تکلیف سے۔ یہ در حقیقت کسی کا کسی پر حق ہوتا ہے، اور وہ حق فرد پر معین نہیں فرماتا کہ جو بھی اس حق کو ادا کر سکتا ہے بس اس کے ذمے یہ حق ہے، اسی کا نام ہم واجب کفائی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ مزیدار بات ہے جناب، اگر کسی کا کسی پر حق ہے تو جس پر حق ہے اس پر تو واجب ہے کہ وہ ذو الحق کا حق ادا کرے۔ تھوڑی سی عام مثال دنیاوی، میں نے آغا ذوالقرنین کا 1000 روپیہ دینا ہے، اس کا میرے ذمے 1000 روپیہ حق ہے، تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے 200 روپیہ عوض دیں تاکہ میں آپ کا حق ادا کروں۔ یہ کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا نا، چونکہ جس پر حق ہوتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ذو حق کا حق ادا کرے۔ تو یہ جو واجبات کفائی ہیں یہ بھی در حقیقت کسی کا کسی پر حق ہے، تو علی القاعدہ اس کو وہ حق کرنا چاہیے ادا۔ جب ادا کرنا چاہیے تو اس کے بدلے میں عوض کا مطالبہ کرنا درست۔ اس مقدمے کو سمجھیں گے تو پھر آج اور کل کا درس آپ کو سمجھ آئے گا۔ بھائی دیکھو آقا جان، ایک شخص بیمار ہے، اللہ نے ڈاکٹر پر اس کا حق رکھا ہے کہ تو اس کا علاج کر، تو ڈاکٹر جب علاج کرنے جا رہا ہے تو وہ اپنا حق ادا کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے؟ وہ ایسے ہے جیسے میں نے آغا ذوالقرنین کا 1000 روپیہ دینا اس کو جا کے دیتا ہوں، میں نے کوئی احسان کیا ہے؟ حق ادا کیا ہے نا۔ تو جب میں اس کا 1000 روپیہ دینا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، تو میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ تو مجھے اجرت دے تاکہ میں تیرا حق دوں؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ تو پس واجبات کفائی بھی در حقیقت کسی کے کسی پر حق ہوتے ہیں۔ اس کو بار بار سمجھیں تب اگلی باتیں آپ کو لطف دیں گی۔ پھر تو جب حق ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر ذو حق کو حق ادا کرنا چاہیے۔ جب ادا کرنا چاہیے تو اس پر اجرت لینے کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے ذمہ تھا اور اس نے ادا کیا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ کلیئر ہوگی بات؟ پس قاعدہ فارمولہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی واجب کفائی کا عامل اس واجب کفائی کو انجام دینے کے لیے کسی سے کچھ شاباش لینے کا حق۔ کیوں؟ چونکہ اس کا اس کی گردن پر حق تھا جو اس نے ادا کیا۔ لطف آ گیا؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ بہت سارے واجبات کفائی ہیں، بہت سارے حقوق ہیں جو کسی کے ذمے ہیں، اور سارے کہتے ہیں کہ ان پر عوض لینا جائز ہے۔ کیا؟ کپڑوں کی سلائی کرنا واجب کفائی ہے یا نہیں ہے؟ جوتا بنانا واجب کفائی ہے یا نہیں ہے؟ کمرے بنانا واجبات کفائی میں ہے یا نہیں ہے؟ الی آخری فرنیچر کا کام کرنا واجبات کفائی میں ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جو نہیں کر سکتے، چونکہ یہ نہ ہو تو نظام حیات انسانی، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، یہ واجب کفائی کیوں ہیں؟ بڑی ترتیب سے سنیں گے، لطف آئے گا۔ اس لیے کہ ہم نے علم اصول میں مقدمۃ الواجب کی بحث پڑھی کہ ذو المقدمہ اگر واجب ہو تو اس کا مقدمہ بھی واجب۔ نظام حیات کو قائم رکھنا، نظام معاش کو قائم رکھنا، آیا یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ یہ نظام کب قائم رہ سکتا ہے؟ جب جوتے بنانے والے جوتے بناتے رہیں، بال کاٹنے والے بال کاٹتے رہیں، روٹیاں پکانے والے روٹیاں پکاتے رہیں، کپڑے سینے والے کپڑے سیتے رہیں، فرنیچر بنانے والے فرنیچر، الی آخری جو کام کر سکتا ہے وہ سارے کریں گے تو نظام قائم ہوگا۔ تو پس یہ ہو گئے اس نظام کے قیام کا مقدمہ۔ تو اگر ذو المقدمہ واجب ہے تو مقدمہ بھی واجب ہے، پس اس کا مطلب ہے یہ سارے ہو گئے واجبات کفائی۔ اس کا مطلب ہے لطف لینا ہے، جو روٹی پکا سکتا ہے اس پر اس کا حق ہے کہ جس کو پکانا نہیں آتا، جو کپڑے سی سکتا ہے اس پر اس کا حق ہے جس کو سلائی نہیں آتی، الی آخری۔ تو پھر ان ساری چیزوں پر علل قاعدہ تو عوض نہیں ہونا چاہیے، لیکن سارے کہتے ہیں کہ ان چیزوں پر اخذ اجرت جائز ہے۔ پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی یہ 6-7 منٹ کا جو میرا خطاب ہے اس کو دوبارہ سنیں گے نا، آپ کو لطف آئے گا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور اصل کہاں پہ رکی۔ کہ جب یہ سارے واجبات کفائیہ ہیں، او من باب مقدمۃ الواجب، اور یہ سارے حقوق ہیں، اور ادھر آپ کہتے ہیں ان پر ادھر لینا بھی جائز ہے۔ بھائی نائی پر واجب کفائی ہے کہ وہ اس کے بال کاٹے جس کو کاٹنا نہیں آتا، تو جب ہے تو وہ پھر اجرت کس بات کی مانگتا ہے؟ چونکہ اگر بال نہ کاٹیں تو نظام کیسے ہوگا؟ دنیا میں کوئی بندہ بال کاٹنے والا نہ ہو، کوئی بندہ روٹی پکانے والا نہ ہو، کوئی بندہ کپڑے سینے والا نہ ہو، کوئی بندہ فرنیچر بنانے والا، الی آخر یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، نظام چل سکتا ہے؟ یقیناً نہیں چل سکتا۔ تو پس نظام کے لیے واجب مقدمہ ہے، واجب ہو گیا تو واجب۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ سارے واجبات کفائی ہیں، لیکن ادھر دیکھتے ہیں کہ آپ سارے حضرات جو مطلقاً اخذ اجرت علی الواجبات کی حرمت کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں چاہے عینی ہو، کفائی ہو، تعینی ہو، تخییری ہو، تعبدی ہو، توسلی ہو، سب پر لینا حرام ہے، ان سارے واجبات پر وہ بھی کہتے ہیں کہ اجرت لینا جائز ہے۔ بات پلے پڑی ہے؟ جو مطلقاً اخذ اجرت علی الواجب کی حرمت کے قائل ہیں، ان سارے یہ بھی تو واجبات کفائیہ میں آتے ہیں، ان سب میں وہ کہتے ہیں کہ اجرت لینا، یہ جواز کہاں سے آیا؟ پھر سوال ذہن میں آ گیا؟ 8 جوابات دیے گئے ہیں شیخ اعظم کی طرف سے، 7 دوسروں کے جوابات نقل کیے کہ فلاں نے اس سوال کا اشکال کا یہ جواب دیا، فلاں نے یہ دیا، اور 8واں شیخ اعظم نے
اپنی طرف سے دیا۔ نوازش آغا، ہاں جی، کام کی باتیں ہیں۔ سوال ذہن میں آ گیا؟ اب غور کرو ذرا۔ وَأَمَّا الْكِفَائِ فَإِنْ كَانَ تَوَسُّلِيًّا أَمْكَنَ أَخْذُ الْعُجْرَةِ عَلَىٰ إِتْيَانِهِ لِأَجْلِ بَعْضِ الْأُجْرَةِ، ٹھیک ہو گیا جی۔ فَهُوَ الْعَامِلُ فِي الْحَقِيقَةِ، اگرچہ ظاہراً عامل یہ ہے لیکن حقیقت میں وہی ہے جو اس کو پیسے دے رہا ہے کہ فلاں واجب کفائی توسلی کو انجام دے دے۔ وَإِنْ كَانَ تَعَبُّدِيًّا، لیکن اگر واجب کفائی تعبدی ہو، اور جیسے صلاۃ علی المیت واجب تعیین کرتے تھے، لم یجوز امتثال بہ، پھر اخذ اجرت کے ساتھ، کیوں؟ چونکہ اگر قصد قربت ہے تو خالصتاً للہ ہے، اور اخذ عوض ہے تو پھر وہ خالصتاً للہ نہیں ہے، لم یجوز امتثال بہ واخذ اجرت ہے، ٹھیک۔ ہاں نعم، یجوز النیابۃ ان کان مما یقبل النیابہ، اگر کوئی واجب کفائی تعبدی ایسا ہو کہ جو نیابت کو قبول کر، چونکہ یہ آپ نے ساری باتیں پڑھی ہیں کہ بعض ہوتے ہیں کہ جو قبول نیابت نہیں کرتے، اور بعض ہوتے ہیں جو قبول نیابت کرتا ہو اس پر البتہ نیابت جائز ہے۔ یہی صلاۃ علی المیت اصالتاً ولی پر واجب ہے، لیکن ایسی ہے کہ جو قبول نیابت کرتی ہے وہ کسی کو بھی نائب بنا دے تو وہ جائز ہے، ٹھیک۔ فرماتے ہیں درست ہے اگر نیابت جائز ہے، لیکنہ یخرج عن محل الکلام، پھر وہ ہمارے محل باس سے، کیوں؟ لأن محل الکلام، ہمارا محل باس کیا ہے؟ آخذ الاجرہ، اس پر اجرت لینا، علی ما ہوا واجب علی الاجیر، جو آلریڈی اجیر پر واجب ہو، لا علی النیابہ، نہ یہ کہ جو نیابتاً ہو، جو فقط مستاجر پر واجب ہو۔ ففہم اشارہ ہے، لطف لینا ہے، بڑے دنوں بعد ففہم آیا۔ ففہم اشارہ ہے کہ جناب اگر وہ فقط مستاجر پر واجب ہوگا تو پھر وہ واجب کفائی کے زمرے میں نہیں آتا، وہ تو پھر واجب عینی کھاتے میں جائے گا۔ ہمارا موضوع تو واجب کفائی ہے نا جی، اگر فقط مستاجر پر واجب ہو تو پھر وہ کفائی، وہ تو عینی ہو جائے گا نا پھر۔ خوب، اب 6 صورتیں ختم ہو گئی۔ اب اس سے ملایا ہے وہ جو میں نے سارا پہلے تقریر کی نا آپ کی خدمت میں کہ واجب بھائی کیا ہوتا ہے، حق کی بات، فلاں کی بات، اور جو فلاں فلاں، یہ اس کے ساتھ اب ملایا۔ فرماتے ہیں قد یفہم من ادلۃ وجوب شیء کفایۃً، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سا فعل واجب کفائی ہے، فلاں شے واجب کفائی، فلاں شے، مثلا میت کو غسل دینا واجب کفائی، کفن دینا واجب کفائی، غریق کو ڈوبتے کو بچانا واجب کفائی، آگ میں جلتے کو بچانا واجب کفائی، بھوک مرتے کو بندے کو کوئی وہ طعام دینا واجب الی آخری بتاتی ہے۔ تو ہم جب ان واجبات کفائیہ کی ادلہ کو دیکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ بھی کفائی واجب ہے، یہ واجب ہے، اس سے کیا لگتا ہے کہ کونہ حقاً لمخلوق، کہ وہ در حقیقت مخلوق کا حق ہوتا ہے، خالق نے کسی کا کسی پر کوئی شابہ ہوتا ہے، یستحق علی المکلفین، کہ یہ مخلوق ہے، اس کا حق ہے اور یہ استحقاق رکھتا ہے فلاں مکلف سے۔ جیسے میں نے مثالیں دی، فَقُلُّ مَنْ اقدم علیہ، لہذا جو بھی اس پر اقدام کر دے گا، فقد ادى حق ذلك المخلوق، گویا اس نے مخلوق کا وہ حق، اس کی گردن پر حق تھا اور اس نے وہ حق ادا کیا۔ پس جب حق ادا کر دیا، لا يجوز له اخذ اجرت منہ، کہ بھائی ایک ذوالحق کا تو نے حق ادا کیا تو علی القاعدہ اس پر کوئی اجرت نہ اس سے ولا من غیرہ، اور نہ ہی کسی اور سے کہ اس پر بھی یہ حق واجب تھا بطور واجب کفائی۔ خوب، وَلَعَلَّ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو تجہیز میت ہے، غسل، کفن، دفن، وَإِنْقَاذِ غریق، معالجۃ الطبیب، فلاں فلاں، یہ بھی سارے جو واجبات اسی وجہ سے ہیں کہ بیمار کا طبیب پر حق ہے، میت کا حی پر حق ہے، غریق کا جو باہر کھڑا ہے اس پر حق ہے، الی آخرہ، ٹھیک ہو۔ اب یہ تھا مقدمہ، پس طے ہو گیا
کہ واجبات کفائیہ میں سمجھ یہ آتی ہے کہ در حقیقت یہ مخلوق کے دیگر مخلوق پر، مکلفین پر کچھ حق ہوتے ہیں، تو جب کوئی بندہ کسی کا حق ادا کرتا ہے تو نہ اس سے نہ اس کے غیر سے اس کو اجرت طلب، اس لیے کہ یہ سارے حقوق ہیں۔ لیکن ثم انا ہنا اشکالا مشہورا، لیکن یہاں پر ایک معروف اشکال کہ اگر یہ واجبات کفائی حقوق ہیں اور علی القاعدہ ان پر اجرت نہیں ہونی چاہیے، تو ہم آپ کو بہت سارے واجبات کفائی دکھاتے ہیں، ہزاروں کی فہرست ہے، آپ سارے ان پر اخذ اجرت کے جواز کے قائل ہیں۔ ثم ان ہنا اشکالا مشہورا، وہ اشکال کیا ہے کہ ان الصناعات الذی یتوقف النظام علیہا، یہ کمرے یعنی دیواریں بنانا، چھتیں بنانا، سڑکیں بنانا، کپڑے سینا، فرنیچر کام کرنا، کیمرہ بنانا، الی آخر اینکھیں بنانا، یہ جتنے بھی ہیں نظام حیات انسانی اسی کے ساتھ قائم ہے، یہ نہ ہو تو نظام خوب۔ تو پس اس کا مطلب یہ ساری صنعت جتنے بھی شعبے ہیں یہ سارے کے سارے شاباش واجب کفایتاً، ٹھیک، کیوں؟ لوجوب اقامت نظام، چونکہ اقامہ نظام واجب اور یہ سارے مقدم ہیں اس اقامہ نظام کے، تو جب ذل مقدمہ واجب تو مقدمات بھی، تو من باب مقدمت الواجب ساری صنعت واجبات کفایہ میں سے، ٹھیک۔ بل قد یتعین بعضها علی بعض المکلفین عند انحصار المکلف القادر علیہ، بلکہ ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں آپ نے آگے جان پڑھی ہوئی ہیں، اگر پورے شہر میں ایک ہی بندہ ہے جس کو روٹی پکانا آتا ہے تو اس پر روٹی پکانا پھر واجب عینی ہوگا، کفائی، چونکہ اور کسی کو نہ آتا ہے نہ کوئی اور قادر ہے، یعنی جس فعل پر ایک ہی بندہ قادر ہو اور کوئی اس پر قادر نہ ہو تو پھر وہ کفائی نہیں رہتا، وہ اس پر واجب شاباش یعنی ہو جاتا ہے، خوب۔ اور ایسے بہت سارے کام ہیں جو واجب کفائی ہیں، سب پر ہیں، بسا اوقات وہ کفائی عینی میں تبدیل ہو جاتا ہے جب اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، علی القاعدہ ان پر اجرت نہیں ہونی چاہیے، ما ان جواز اخذ الاجرت علیہا مما لا کلام فی، لیکن ادھر ہم عملاً دیکھتے ہیں فقہ میں کہ ان تمام چیزوں پر اجرت لینا اصلاً محل بحث ہی نہیں ہے، سارے متفق نہیں ہیں، اتفاق کرتے ہیں کہ ان پر اجرت لینا واجب کفائی ہونے کے باوجود، حق ہونے کے باوجود سارے کہتے ہیں کہ اجرت لینا جائز ہے، خوب۔ اس طرح فرماتے ہیں یلزم ان یحرم علی الطبیب اخذ الاجرۃ علی الطبابہ، علی القاعدہ ڈاکٹر پر مریض سے فیس لینا حرام ہونا چاہیے، کیوں؟ چونکہ اس پر واجب کفائی ہے اگر کوئی اور ڈاکٹر بھی ہیں، اور اگر اکلوتا ڈاکٹر ہے تو پھر اس پر واجب عینی ہے، اس پر اس علاج پر فیس لینا جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی اس کی فیس کو حرام نہیں کہتا، وجوبہ اس لیے واجب ہے کفایتاً یعنی کل فقاہت، او جیسے فقیہ ہو، قاضی ہو، اگر بہت سارے ہیں تو قضاوت ان پر واجب کفائی ہوگی، عینی ہوگی، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے، الی آخر۔ اب اس کا کیا کریں گے کہ یہ جو حفظ نظام کے لیے بطور مقدمہ یہ ساری صنعات اور حرف انجام دینا واجب کفائی ہیں، بسا اوقات عینی ہو جاتی ہیں، علی القاعدہ اخذ عوض جائز، لیکن آپ سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں عوض لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے گزارش کی کہ شیخ اعظم نے 7 جوابات نقل کیے دوسروں کی طرف سے، اور 8ویں نمبر پر جواب ایک دیا کہ ان سب پر واجب کفائی ہونے کے باوجود بھی جو اخذ عوض جائز ہے
اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ جوابات میرا خیال ہے پھر کل ملا کے پڑھیں تو ساری بات کلیئر ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔